السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیوں، اگر ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ آ جائے تو یقین جانیں ہماری تمام کی تمام مشکلات حل ہو جائے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، سلیقہ بھی نہیں آتا، اور نہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم نے رب سے کیا مانگنا ہے کیا نہیں مانگنا ہے۔ اور اگر صرف انسان کے اندر یہی شوق پیدا ہو جائے کہ دعا کس طرح مانگنی ہے تو یقین جانیں اس کی بہت ساری مشکلات ویسے ہی حل ہو جائیں۔ اب قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ انہوں نے نہ صرف ہمیں دعا مانگنے کا سلیقہ سکھایا، طریقہ سکھایا، بلکہ ہمیں یہ بھی بتایا کہ بھئی کس موقع پر آپ نے کون سی دعا مانگنی ہے اور کن الفاظ کے ساتھ مانگنی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرما لیں گے۔ اور یہ دعا اتنی قیمتی عبادت ہے، اتنی عالیشان عبادت ہے، اہمیت کی حامل ہے کہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود لوگوں کو سکھایا اور بتایا کہ بھئی اس طرح دعا مانگا کرو، میں دعا قبول کروں گا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ جب خود بتائے کہ بھئی یوں دعا مانگو تو پھر اس کی قبولیت میں ہم کیسے شک کر سکتے ہیں؟ دنیا کے اندر کوئی شخص آپ کو بلائے یا کسی غریب کو بلائے، ایک بندہ جا رہا ہو، غریب بھوکا ہے، تو کوئی امیر شخص کو بلائے بھائی تمہیں روٹی چاہیے، وہ کہے ہاں، اور کہے کہ بھائی آ کر مجھ سے روٹی مانگ لو میں دے دوں گا، تو وہ غریب امیر کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے بھائی مجھے کھانا کھلا دو۔ اب اگر وہ امیر کہے کہ بھائی میں نہیں کھلاتا، حالانکہ اس نے خود کہا تھا کہ مجھ سے مانگو، تو ہم کہیں گے یار بڑا بے شرم آدمی ہے کہ خود کہہ رہا تھا کہ مجھ سے کھانا مانگو، اب جب فقیر مانگ رہا ہے تو اس نے منع کر دیا۔ تو جب عام انسان کے اندر اتنی غیرت ہوتی ہے تو رب العالمین جو تمام کائنات کا رب ہے، جب وہ خود کہہ رہا ہے کہ بھائی تم یہ دعا مانگو تو پھر اس دعا کی قبولیت میں ہمیں کوئی بھی شک نہیں ہونا چاہیے۔ ایک دعا ہے بڑی مشہور، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ اس دعا کو مانگا کرتے تھے، اور یہ دعا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی، اور بڑے عجیب انداز میں فرمایا کہ جب تم عرفات سے مزدلفہ واپس آؤ تو پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرا کرو، فاذکروا اللہ، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرا کرو، اور ذکر بھی ایسا کرنا ہے وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہیں ذکر کرنے کا طریقہ بتایا ہے، جس طرح سکھایا ہے اس طرح ذکر کرنا ہے۔ اب مشرکین کے دور میں یہ ہوتا تھا کہ مشرکین جب حج کر لیتے اور وہ عرفات سے مزدلفہ واپس آتے تو وہاں پھر ایک محفل جماتے، وہاں اپنے آباء و اجداد کے قصے بیان کرتے، ان کی بہادری کی تعریفیں کرتے، شیخیاں بگاڑتے اور اپنی بہادری کے الٹے سیدھے قصے سنا کر لوگوں کو محظوظ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمان ایسا نہیں کریں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے دو گروہوں کا ذکر کیا کہ جو الگ الگ دعا مانگتے ہیں، فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہ ایک گروہ تو وہ ہے جو ایمان نہیں رکھتا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ ہمیں دنیا عطا کر، اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے صرف دنیا کی دعا مانگی نا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، آخرت میں اسے محروم کر دیا جائے گا۔ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی اچھائی عطا کر حسنہ، آخرت میں بھی اچھائی عطا کر حسنہ، اور ہمیں عذاب سے بچا لے، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب، یہی وہ لوگ ہیں جن کو آخرت میں سے حصہ ملے گا۔ اب پہلے والوں نے صرف دنیا مانگی تھی اور دوسرے والوں نے دنیا بھی مانگی لیکن حسنہ۔ پہلی بات تو اس دعا کے اندر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ انتہائی بے وقوف ہیں، تنگ نظر ہیں، کج فہم ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے صرف اور صرف دنیا مانگتے ہیں۔ دنیا مانگنا بری چیز نہیں ہے، لیکن صرف اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دنیا مانگنا یہ انتہائی تنگ نظری اور بد نصیبی کی علامت ہے۔ انسان کہے اللہ مجھے گاڑی دے دے، مجھے صحت دے دے، مجھے اچھی نوکری دے دے، میں یہ ڈیل کر رہا ہوں اس ڈیل میں کامیاب کر دے، میں دوسری دکان خرید رہا ہوں اس دکان کے لیے یا اللہ پیسے مجھے دے دے، تو یہ دنیا کی چیزیں انسان مانگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ایسے لوگ ہیں صرف دنیا مانگتے ہیں تو آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، لیکن وہ لوگ جو کہ دنیا مانگتے ہیں اور دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب، کہ یہی وہ لوگ ہیں
جو آخرت میں ان کا بھرپور حصہ ہوگا۔ اب یہ دعا بھی کتنی عالی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دنیا بھی مانگی جا رہی ہے، دنیا پہلے والوں نے مانگی تھی، لیکن یہاں کہا گیا حسنہ۔ اب حسنہ 4 حرف ہیں، چھوٹا سا لفظ ہے، ہم تو اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں اچھائی سے یا بہتری سے، لیکن اگر اس لفظ کے معنی کے اندر غور کیا جائے تو پوری کائنات کی اچھائیاں اس کے اندر پوشیدہ ہیں۔ پوری کائنات کے اندر جتنی کی جتنی اچھائیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس ایک لفظ کے اندر ڈال دی ہیں، حسنہ۔ کہ دنیا کے اندر اگر ہمیں صحت مل گئی، اچھی صحت، یہ بھی حسنہ ہے، دولت مل گئی، یہ بھی حسنہ ہے، ہم مہلک بیماریوں سے بچے ہوئے ہیں، یہ بھی حسنہ ہے، ہماری اولاد فرما بردار ہے، یہ بھی حسنہ ہے، ہماری بیوی فرما بردار ہے، خوبصورت ہے، نیک دل ہے، عبادت گزار ہے، یہ بھی حسنہ ہے، ہمارے ماں باپ ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کو بھی صحت ملی ہو، یہ بھی حسنہ ہے، کاروبار اچھا ہے، یہ بھی حسنہ ہے، کپڑے اچھے پہن رہے ہو، یہ بھی حسنہ ہے، خاندان اچھا ہے، یہ بھی حسنہ ہے، اللہ تعالیٰ نے علم عطا کر دیا ہے، یہ بھی حسنہ ہے۔ تو اس ایک دعا کے اندر دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں آ گئی۔ پھر قیامت کے دن آخرت میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام سے جو اچھائیاں دینے کا وعدہ کیا وہ تمام بھی اس دعا کے اندر آ گئی ہیں۔ تو یہ اتنی جامع دعا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود سکھائی ہے کہ بھائی تم اس سے مانگو، اور جب قیامت کا دن آئے گا تو پھر انسان حیران ہوگا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے کل قیامت کے دن اپنے بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کی ہوئی ہیں، ایسی آسائشیں تیار کی ہوئی ہیں، اور ایسے سرپرائز رکھے ہوئے ہیں کہ کسی آنکھ نے ان کو دیکھا نہیں ہے، کسی کان نے ان کے متعلق سنا بھی نہیں ہے، بلکہ سننا کیا ہوتا ہے، کسی کے دماغ کے اندر ان سرپرائزز کا، ان نعمتوں کا، آسائشوں کا، برکتوں کا خیال بھی نہیں آیا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ تو بھی ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے کہ جنہیں دنیا میں بھی حسنہ دے گا اور آخرت میں بھی حسنہ دے گا۔ اب اس دعا کے اندر ایک اور چیز آ گئی، آخری جملہ، وقنا عذاب النار، کہ یا اللہ تو ہمیں آگ کے عذاب سے بھی بچا لے۔ اب دیکھیں، اگر ہمیں دنیا میں حسنہ مل جائے اور آخرت میں بھی حسنہ مل جائے تو پھر اس دعا کی کیا ضرورت ہے کہ یا اللہ تو ہمیں آگ سے بھی بچا لے۔ اصل میں حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے کلمہ پڑھا خلوص دل کے ساتھ وہ جنت جائے گا۔ اب آپ کو حسنہ مل گیا ہے، لیکن انسان ہے، اس سے خطائیں ہوتی رہتی ہیں، گناہ ہوتے رہتے ہیں، ہر دم وہ گناہ کی آلودگی میں لتھڑا رہتا ہے۔ تو ہوگا یہ کہ اگر کوئی گناہگار ہوگا تو کچھ عرصہ اسے جہنم میں رکھا جائے گا، اس کے بعد اسے جنت میں ڈالا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے نے ہمیں دعا سکھائی کہ بھائی جب تم مانگا کرو تو جہنم سے چھٹکارے کی دعا بھی مانگا کرو کہ یا اللہ ہم کمزور ہیں، تو گناہوں کی وجہ سے ہمیں جہنم میں مت ڈالنا، بلکہ ہمیں ڈائریکٹ یا اللہ تو اپنی جنت کے اندر ڈال دیں، ڈائریکٹ جنت کے اندر۔ تو عزیز دوستو، یہ دعا بہت قیمتی دعا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس دعا کو مکمل استحضار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ تلاوت نہ کریں، دعاؤں کو تلاوت نہیں کیا جاتا کہ بس کھڑے ہوئے آپ نے فر پڑھ کے اپنے اوپر پھونک دیا، بلکہ دعاؤں کے ایک ایک لفظ پر غور کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتے ہیں۔ وسعت دل تو بہت ہے، وسعت صحرا کم ہے، اس لیے میرے دل میں تڑپنے کی تمنا کم ہے۔